إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان، اس کا فضل اور اس کی عظیم نعمت ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرماتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت نے اس دین کو، اس مذہب کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمیں اس عظیم نعمت کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہماری زندگی بھی اور ہماری موت بھی اسی دین پر رہے. میرے بھائیوں، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ کی عظیم مخلوق اور اللہ کی بہت عظیم نیک مخلوق فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بہت خوش نصیب بندے ہیں اور بہت سعادت مند بندے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعا کریں. آپ تصور کیجئے کہ فرشتوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک عظیم وصف یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی اللہ رب العزت کی مخالفت نہیں کرتے اور فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ رب العزت دیتا ہے. تو فرشتوں کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ فلاں کے لیے دعا کرو.
آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے میرے فلاں بندے کے لیے دعا کر، یا میرے فلاں بندوں کے لیے دعا کرو، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنے کا حکم فرشتوں کو دے رہا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ 13 نکات میں یا 13 خوش نصیب بندوں کا جو تذکرہ کیا گیا، جن کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ میرے بھائیو، اس موضوع کا دوسرا پہلو، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ہی اشارہ کیا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے یہ بیان کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ رمضان المبارک میرے سامنے ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی ہمارے سامنے 3-4 جمعہ ہیں، انشاءاللہ رمضان سے متعلق گفتگو کا موقع ملے گا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی وقت اس موضوع کو بھی مکمل کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، وہاں خوش نصیب لوگ تھے اور یہاں بد نصیب لوگ ہیں۔ وہاں نہایت ہی خوشبخت لوگ تھے اور یہاں نہایت ہی بدبخت لوگ ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، اور ایک گروپ وہ ہے جو فرشتوں کی بددعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، جن کے لیے فرشتے بددعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی بددعا اللہ کی رحمت سے دوری کی ہوتی ہے۔ بددعائیں بہت سی ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں، اے اللہ اس کو بیمار کر دے، اے اللہ اس کو تو سخت سے سخت سزا دے، اے اللہ تو اس کی روزی میں جو ہے تنگی کر دے، اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے، یہ بھی بددعائیں ہیں اور بہت خطرناک بددعائیں ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک بددعا یہ ہے کہ آپ کے لیے بددعا کی جائے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ یہ سب سے خطرناک بددعا ہے۔ کیوں سب سے خطرناک بددعا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت سے محروم ہو جائیں، جنت میں ہی داخل نہ ہو، والعیاذ باللہ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت یہی سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ ملے گی، اس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سرٹیفکیٹ سے جو محروم ہو گیا، جنت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہونے کی سرٹیفکیٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد کیجئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، اس کو اللہ کی رحمت گھیر نہ لے، اس پر اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو جائے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ بھی اپنے عمل سے اتنے بڑے بڑے اعمال اور اتنے جو ہے عظیم اعمال، اتنے مشقت اور محنت طلب اعمال کہ آپ تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے، سوجن آ جایا کرتا ہے، کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ کہا میں بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانپ لے۔ تو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت سے ہی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، جو اللہ کی عظیم مخلوق فرشتوں کی رحمت کی بددعا یعنی رحمت سے دوری کی بددعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہاں تھوڑا سا تصور کیجئے، جیسے ہم نے وہاں تصور کیا تھا کہ سبحان اللہ کتنا خوش ہوگا وہ بندہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہے میرے فلاں بندے کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ وہ ایسا ایسا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
یہی تھوڑا تصور کیجئے کہ کتنے بدنصیب ہم ہیں اور کتنے جو ہے بدبخت ہم لوگ ہیں، کتنے بدقسمت ہم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے فرشتوں ارے اس جو ہے بدبخت کے لیے بد دعا کرو، یہ ایسا ایسا ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت سے رحمت کی دوری کی بد دعا کریں۔ میرے بھائیو زیادہ وقت نہیں ہے، سرسری طور سے آپ کے سامنے ان کو بیان کرو۔ سبحان اللہ، عجیب اتفاق ہے میرے بھائیو کہ میرا جو چھوٹا سا تھوڑا سا علم ہے، میں نے جب اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے لکھنا شروع کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، تو سبحان اللہ جتنے خوش نصیب لوگ اللہ کے عظیم مخلوق فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کے مستحق ہوئے تھے، اتنے ہی لوگ مجھے وہ ملے جو اللہ کی عظیم مخلوق فرشتوں کی بددعاؤں کے مستحق ہوئے تھے۔ یعنی وہاں بھی 13 نکات اور 13 خوش نصیب لوگ تھے، اور یہاں بھی میرے علم کے حساب سے میں نے جو جمع کیا وہ 13 لوگ ہیں جو اللہ کے فرشتوں کی بددعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ 13 خوش نصیب لوگ ہیں اور 13 بدنصیب لوگ ہیں۔ آئیے سرسری طور سے اس کا تذکرہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو قرآن اور حدیث میں اس تعلق سے بیان اور صراحتیں فرمائی ہیں اور اس تعلق سے جو دلائل ملے ہیں، وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر پر کافر لوگ، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ بے دین اور بد مذہب اور لا مذہب لوگ، اسلام کو نہ ماننے والے، یہ فرشتوں کی بددعاؤں کے سب سے پہلے مستحق ہیں، اور بلا شک و شبہ کہ فرشتوں کی بددعاؤں کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فعلیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اگر کفر کی حالت میں مرے نہیں، توبہ کر لیا تو سبحان اللہ سارا کفر سارا شرک معاف، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی جو ہے رحمت سے دوری تو ہوتی ہی ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے رحمت سے دوری کی بددعا کرتے ہیں۔ یعنی کافر، مشرک، اسلام کو نہ قبول کرنے والے، یہ فرشتوں سے کی بددعاؤں کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے نوٹ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، جو ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو سیدھے راستے کو چھپاتے ہیں، جو توحید کو چھپاتے ہیں، جو سنت کو چھپاتے ہیں، اب چاہے اپنے پیٹ کے لیے، چاہے کسی ذمہ دار عہدیدار سے ڈر کر، چاہے پبلک سے ڈر کر، چاہے کسی اور سے ڈر کر، یہ درگاہ پرستی کرنے والے، یہ تقلید پرستی کرنے والے اور تقلید پرستی کی دعوت دینے والے، سارے کے سارے اس کے شکار ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے اور سارے اہل ایمان ہیں، اور اس لعنت کرنے والوں میں فرشتے پہلے نمبر پر داخل ہیں۔ تو حق چھپانے والوں پر فرشتوں کی لعنت کی ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب جانتے ہو آپ؟ لعنت کا مطلب بہت جامع لفظ ہے، بہت مختصر لفظ ہے، مطلب اس کا معنی بہت لمبا ہے۔ اللہ کے رحمت سے دوری کی بددعا کرنا، اللہ سے رحمت کی دوری کی بددعا کرنا۔ اگر میں لعنت کر رہا ہوں ظالم پر، میں لعنت کر رہا ہوں کافر پر، تو اس کا مطلب کہ میں اللہ رب العزت سے بددعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو ظالموں اور کافروں کے اپنے رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا ہوتی ہے۔ تیسرے لوگ، بدنصیب لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں،
اس روئے زمین پر آنے والے جتنے انسان ہیں ان میں سب سے افضل، برتر اور عزت کے لائق انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ برتر یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بدری صحابہ، بیت الرضوان والے صحابہ، یہ صحابہ سب سے افضل لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ ان صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، ان کی تنقیص کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا، ان کی عزت میں، ان کی شان میں کسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے کمی کرنے والا، وہ شخص فرشتوں کی لعنت کا سب سے بڑا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی بد دعا کرتے ہیں۔ یہ روافض، یہ شیعہ، یہ خبیث ترین لوگ جو اس روئے زمین پر ہیں، یہ خبیث ترین لوگ ہیں، یہ یہودیوں سے بدتر ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں ہی نہیں دیتے۔ سب سے بڑے جو صحابی ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں صحابہ کو اسلام سے مرتد مانتے ہیں اور کافر مانتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی مانتے ہیں والعیاذ باللہ۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کی بد دعاؤں کے مستحق ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو بدعت ایجاد کرے اور جو بدعتی کو پناہ دے، جو بدعت ایجاد کرے اور بدعتی کو پناہ دے۔ آج بڑا نرم گوشہ ہوتا جا رہا ہے ہمارا بدعتوں کے تعلق سے۔ ارے کیا ہو گیا، تھوڑا سے یہ دعا کر لی، وہ دعا کر لی، ایسا کر لیا، وہ ایسا کر لیا۔ ارے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بدعت ایجاد کرے، وہ چاہے محمد اور احمد نام رکھ کر کے کرے، چاہے کسی مسلک کے نام پر رکھ کر کے کرے، چاہے کسی علاقے کے نام پر کرے، چاہے کسی اور نیک مقصد کے تحت کرے۔ جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث حدثا او آوى محدثا، جو کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔ بڑی لمبی لمبی دوستیاں بدعتوں سے، سنی سنت پر عمل کرنے والوں سے دوستیاں نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ڈھونڈنے والوں سے دوستیاں نہیں ہیں۔ بڑی لمبی لمبی دوستیاں بدعتیوں سے، اور بدعتیوں سے کے لیے یہ سنیوں سنت پر عمل کرنے والوں سے لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو پناہ دینا یہ بھی فرشتوں کی بد دعا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں مدینہ کا تذکرہ ہے کہ مدینہ میں بھی جو بدعت ایجاد کرے، ہاں یہ مدینہ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ صاحب سنہ اسی مدینہ میں سویا ہوا ہے، آج ان کی قبر اسی مدینہ میں ہے۔ یہ بے شرم اور بے حیا لوگ مدینہ میں جا کر کے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اور بدعتوں پر عمل کرنے کے لیے اس پولیس، اس سیکورٹی اور اس فورس سے جو تمہیں سنت کی طرف لے جاتی ہے ان سے لڑتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں دھکے دیتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سنت پر لا رہے ہیں، مت قبروں کو چومو، مت قبر والوں سے مانگو، مت اس سے تبرک حاصل کرو، یہ بدعتیں ہیں، مگر یہ ان سے بھیڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور موت اسی پر رکھے کہ ہم بدعتوں سے دور رہیں اور بدعتوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو فرشتوں کی بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار، لوہے کے دھار دھار ہتھیار سے اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو ہتھیار سے ڈراتے ہیں، جو مسلمانوں پر ہتھیار سے حملہ کرتے ہیں، آج آدمی پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے اور دوسرے جو ہے کیا نام عہدے مناصب کے لیے اور دوسری دنیاوی مقاصد اور فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے لوہے سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے عمل سے توبہ کر لے میرے بھائیوں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا فرشتوں کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ چھٹے نمبر پر میرے بھائیوں، کسی مسلمان بھائی سے کوئی عہد و پیمان کر کے اس کی مخالفت کرنا، اس کو توڑنا۔ آپ نے کسی سے عہد و پیمان کیا، آپ مجھے اتنا قرض دے دیجئے، میں 1 سال میں دے دوں گا، آپ نے نہیں دیا، بلکہ دیا کیا، اس کو گھماتے رہے، بلکہ حلف ہی کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی مسلمان کے عہد و پیمان کو توڑے اس پر اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت سے رحمت کی بد دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے، اس لیے عہد و پیمان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ کسی کو آپ نے زمین دینے کا وعدہ کیا اور زمین دینے کا وعدہ کیا، کل وہ زمین آپ کی قیمت بڑھ گئی، آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، کہا نہیں دوں گا میں، کیونکہ ابھی رجسٹری نہیں ہوئی، آپ کے پاس پاور ہے۔ میرے بھائیوں، گرچہ یہ دنیا میں آپ لے سکتے ہو، کوئی بھی چیز عہد و پیمان اور وعدے میں لے لو، لیکن یاد رکھنا اللہ کے بندو کہ فرشتوں کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر۔ اور 7ویں نمبر پر، جو آدمی اپنے ابا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے حالات ہوں گے، لیکن آدمی خود نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں۔ ہم کرتے، یہ بھی اسی میں داخل ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے کسی کے بچے کو گود لیا، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، یا لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، یا لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کسی بچے کو ہم نے پالنے کے لیے لیا، اب ہم اس کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ آپ نے اس بچے کو اس کے ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، یہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کی روایت میں کہ جو اپنے ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سائر لوگوں کی لعنت ہے۔ لہذا جو جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، جس کے منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ آپ پالو، آپ پرورش کرو، آپ کھلاؤ، اللہ اس کو ثواب کو اس کا ثواب دے گا، مگر اس کی نسبت کو چینج نہیں کر سکتے ہو، اس کا باپ نہیں بن سکتے ہو۔ اس کا باپ وہ ہے جو جس کے صلب سے پیدا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے 8واں وہ بد نصیب شخص ہے یا وہ عورت ہے یا خاتون ہے کہ جس کو اس کا شوہر حق زوجیت ادا کرنے کے لیے بلائے، بستر پر بلائے، مگر وہ بیوی انکار کر جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر جائے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے 9واں وہ بد نصیب شخص ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو شریعت اسلامیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے گھر والے، جس کا مرڈر کیا گیا ہے، اس کے ورثہ، اس کے گھر والے قصاص لینا چاہیں، یعنی بدلے میں اس کو قتل کرنا چاہیں، تو ان کو حق ہے۔ اب اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، کوئی اس میں کسی طریقے سے جو ہے کوئی حائل بنتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اس میں جو ہے کیا نام ہے مانع بنتا ہے اور وہ جو ہے کیا نام ہے نہیں ہونے دیتا ہے قصاص، جبکہ گھر والے قصاص لینا چاہتے ہیں، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل عمدا فقود یدیہ فمن حال بینہ وبینہ ای بین القتل والقصاص فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی کا مرڈر کر دے تو جس کا مرڈر کیا گیا اس کے گھر والوں کو قصاص لینے کا حق ہے، اب جو رکاوٹ بنے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے 10واں وہ ہے بد نصیب شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، جیسے ابھی یہ خبیث ہوا ہے، ابھی وہ خبیث ہوا، ایسے گندے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام لایا، اسلام میں داخل ہوا اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی آیتوں نصوص کو تجھ کو پڑھنے کا بہت قریب سے موقع ملا، اس کے بعد بھی مرتد ہو گیا، اس کا مطلب یہ بہت خبیث انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی لعنت بھی برستی ہے۔ 11واں وہ کنجوس، وہ بخیل شخص ہے
جو لوگوں کو تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے، بھوکوں کو، ننگوں کو، ضرورت مندوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے مگر اس کا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے کہ غریبوں کا، محتاجوں کی مدد کر دے، ان کے لیے فرشتوں کی بددعائیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ میں نے پچھلے اس میں کیا تھا کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو تو بہتر بدلہ عطا فرما۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے رب، اے اللہ اپنے مال کو روک کر رکھنے والے کو تو برباد کر دے۔ یاد رکھنا، بخیلی کرنے والا، اپنے مال کو روکنے والا، یہ برباد ہو کر کے رہتا ہے، اس کو دیکھ لینا میرے بھائیوں، اور معاشرے اور سماج میں دیکھ لینا۔ اس کے بعد 12واں وہ شخص ہے، وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے رحمت کی بد دعا ہوتی ہے، وہ جو ہم لوگ جانتے ہیں خاص طور سے کون بد دعا کرتا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر رکھے، جو اپنے والدین میں سے کسی کو پالے جنت میں داخل نہ ہو پائے، اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آئے، درود شریف نہ پڑھے، اس پر فرشتوں کو نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کا مہینہ پالے، آ رہا رمضان کا مہینہ، اے اللہ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے تک پہنچا، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اپنے توفیق کی دولت سے مالا مال کر دے کہ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کا مہینہ پالے اور گناہ نہ معاف کرا لے۔ اللہ تعالیٰ کے سے فرشتوں نے رحمت سے دوری کی بد دعا کی ہے۔ آخری شخص جو انصاف نہ کرے، کسی کرسی پر ہے، کسی عہدے پر ہے، کسی کورٹ میں جج ہے، قاضی ہے، امیر ہے، مگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی رحمت سے دوری کے لیے بد دعا فرشتے کرتے ہیں۔ یہ 13 بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے رحمت سے دوری کی بد دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کی بد دعائیں ہوں یا دعائیں ہوں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے ایسی مخلوق ہیں جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہمیں ان اوصاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جو دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جو بد دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان بد نصیبوں کی جماعت سے دور رکھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین اپنے رحمت کے فرشتوں اور اپنے فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ تمہیں ہمیں حفاظت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بچے اور ہمارے جو لوگ یوکرین میں یا دوسری جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے لیے ہر انتظام فرما، اے اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک واپس لا۔ ہمارے بہت سارے بچے جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مگر اس ناکارہ حکومت کے عمل اور اس کی جو ہے کوتاہیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بچے آج وہاں
بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آج اتنا پریشان ہے، ان کی حالت خراب ہے کہ رونا آتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمارے مسلمان بچوں کی حفاظت فرما اور سارے انسانوں کی حفاظت فرما، سارے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں امن و امان قائم کر دے، اے اللہ دنیا سے جنگ اور لڑائی کو اٹھا لے، اے اللہ سب کو امن امان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔